امریکہ کی پاکستان میں خودکش دھماکوں کی مذمت۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے پریس بریفنگ کرتے ہوئے کہا، پاکستانیوں نے دہشت گردی میں بہت نقصان اٹھایا، جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ مزید بولے، امریکہ پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تعاون جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان میں حالیہ بم دھماکوں پر چینی صدر شی جن پنگ کا صدر عارف الوی سے اظہار تعزیت۔ قومی استحکام اور سلامتی برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کی ہر ممکن مدد کی یقین دہانی۔ کہا، چین ہر قسم کی دہشت گردی کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ قومی استحکام اور سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کی ہر ممکن مدد جاری رکھیں گے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس پر پھر بڑی عدالت لگے گی۔ سپریم کورٹ میں سماعت صبح 9:30 بجے ہوگی۔ براہ راست دکھانے کے لیے عدالت نمبر 1 میں کیمرے لگ گئے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ سماعت کرے گا۔ تحریک انصاف نے اضافی دستاویزات جمع کروا دی۔ موقف اپنایا گیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے۔ آئین میں پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو کے اختیارات واضح ہیں۔ پی ڈی ایم حکومت نے سپریم کورٹ کے متوازی نظام قائم کرنے کی کوشش کی۔ سالار کا زمین کے بعد معاشی سرحدوں پر کڑا پہرا۔ اسمگلرز کے خلاف محاذ سنبھال لیا۔ نگران وزیر داخلہ کا 2 ٹوک پیغام۔ کہا، آرمی چیف نے کہا، اسمگلنگ میں ملوث عناصر کا کورٹ مارشل ہوگا، جیل بھی جائیں گے۔ کوئی کتنا بھی بڑا ہو، کسی کے لیے نرمی نہیں۔ مرتضی سولنگی کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں سرفراز بگٹی نے کہا، یہ کہنا ہے کہ اسمگلنگ میں سیکیورٹی فورسز ملوث نہیں، درست نہیں۔ اب کسی کے لیے نرم گوشہ نہیں رہا۔ ملوث افسران کے خلاف انکوائری جاری ہے۔ فوج کا اپنا احتساب کا نظام ہے، جو ہم نے 9 مئی کو دیکھا۔ نگران وزیر داخلہ نے 1 ماہ کی کارروائی رپورٹ سامنے رکھ دی۔ بولے، اسمگلنگ اونٹوں پر نہیں، ٹرکوں پر ہو رہی تھی۔ چینی کی اسمگلنگ کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کنٹرول کیا۔ غیر قانونی افغان مہاجرین کے اسلام آباد نے جرائم میں اضافہ کیا۔ میاں صاحب نے لیول پلینگ فیلڈ پر کھیلنے کے لیے ٹکٹ کٹا لیا۔ ایون فیلڈ کے مکین کی جاتی عمرہ منتقلی کی تیاریاں تیز۔ کیس 21 اکتوبر کو ٹکٹ بک کرا لی۔ لیگی قائد لندن سے ابوظہبی، پھر وہاں سے اتحاد ایئر ویز کی پرواز EY 243 کے ذریعے لاہور ایئرپورٹ پر شام 6:25 پر لینڈ کریں گے۔ مینار پاکستان جلسے میں صرف نواز شریف خطاب کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے کارکنان کو انتخابی بیانیاں دیں گے۔ شاہدرہ پاور شو کامیاب یا فلاپ، نئی بحث چھڑ گئی۔ نواز شریف کی آمد سے قبل پہلے سیاسی میچ میں اپ سیٹ شکست۔ لیگی قائد کا مضبوط سیاسی کلا لاہور ہاتھ سے جاتا دکھنے لگا۔ مریم نواز لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے مطمئن۔ چیئرمین تحریک انصاف پر تابڑ توڑ حملے کیے۔ جلسے کے انتظام سے ناخوش نظر آئیں۔ اندازے کے مطابق پنڈال میں 1,500 سے 2,000 لوگ شریک ہوئے۔ مریم نواز صرف 15 منٹ کی مختصر تقریر کے بعد جاتی عمرہ لوٹ گئیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چھوٹے مقام کے انتخاب سے آیا تھا کہ نون لیگ بڑا میدان نہ بھرنے کے خوف میں مبتلا ہے۔ نواز شریف کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے نون لیگ کو سخت محنت کرنا ہوگی۔ لیول پلینگ فیلڈ ملنے کے باوجود عوامی مقبولیت کی گراؤنڈ میں چھکا نون لیگ نے لگانا ہے۔ 21 اکتوبر کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایک یادگار دن بنے گا۔ شہباز شریف پرعزم سابق ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈر کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے بولے، نواز شریف نے عوام کی خاطر قید و بند کی صحبتیں برداشت کی۔ نواز شریف بہادری، جرأت اور ترقی کا نام ہے۔ لیگی قائد نے ہمیشہ ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ لوڈ شیڈنگ کی طرح معاشی بدحالی ختم کریں گے۔ اتحاد، امن اور ترقی قومی ایجنڈا ہے، جس پر نواز شریف کی قیادت میں عمل درآمد ہوگا۔ عوام اور پارٹی کارکن اپنے قائد کا فقید المثال استقبال کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کا وہ واحد جماعت ہے جو چاہتا ہے کہ الیکشنز ہو اور الیکشنز آج ہو۔ کبھی کوئی سو کال لیڈر ٹی وی پہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ڈیلیمیٹیشنز ہونے ہیں۔ ڈیلیمیٹیشنز تو اب ہو گئے، تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اسٹیٹ دینے میں۔ ڈیلیمیٹیشنز نہیں تو کبھی کوئی موسم کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فیبروری میں، جنوری میں جو ہے وہ موسم بڑا ٹھنڈا ہے، ہم کیسے الیکشنز لڑیں گے۔ پھر کوئی کہتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا کیا صورتحال ہے۔
بلاول بھٹو نے الیکشن میں ہیلے بہانے کرنے والوں پر لفظی تیر برسا دیے۔ منتخب بلدیاتی نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کوئی حلقہ بندیوں کی بات کرتا ہے، کوئی کہتا ہے موسم ٹھنڈا ہوگا۔ جب تک الیکشن کی تاریخ کا نوٹیفیکیشن نہیں آتا چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو چاہتی ہے الیکشن وقت پر ہوں۔ ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں، سنوائی نہ ہوئی تو عدالت جائیں گے۔ نفرت کی سیاست کی وجہ سے ملک میں اس وقت تقسیم ہے، کوئی کسی دوسرے فریق سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ عوام مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے تکلیف میں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے لہجے میں سختی، خوشاب میں جلسے سے خطاب میں کہا، سیاستدان نشانے پر ہوتا ہے، پس پردہ حکومت کوئی اور کرتا ہے۔ قوم کو بتانا ہوگا بہت ہو چکا، اب ووٹ کا فیصلہ نئے زاویے سے کرنا ہوگا۔ پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ کو ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے جن کو قرآن و سنت سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کر کے حکومت بنائی گئی، ملک کو IMF کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ غلامی اب نہیں چلے گی۔ چیئرمین تحریک انصاف کو عدالت سے بڑا ریلیف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سانحہ 9 مئی سمیت 9 مقدمات میں درخواست ضمانت خارج ہونے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کا متعلقہ عدالتوں کو دوبارہ کیس سننے کا حکم۔ 9 مقدمات میں سانحہ 9 مئی کے 3، اسلام آباد میں احتجاج کے 3، توشہ کیس، دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور اقدام قتل کے مقدمات شامل ہیں۔ فیصلے میں قرار دیا گیا، ٹرائل کورٹس درخواستیں دوبارہ سن کر میرٹ پر فیصلہ کرے۔ FIA کی ان کیمرہ سماعت کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سائفر کیس میں اہم پیش رفت۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت کا چیئرمین PTI شاہ محمود قریشی کو 4 اکتوبر کو پیش کرنے کا حکم۔ سائفر کیس کا چالان جمع ہونے کے بعد جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے نوٹس جاری کر دیے۔ ریمارکس میں کہا، گواہان کے بیانات ملزمان کو نوٹس جاری کرنے کے لیے کافی ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف کی اہلیہ پریشان، جیل میں شوہر کو زہر دیے جانے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ استدعا کی، سابق وزیر اعظم کو جیل میں کھانے کے ذریعے زہر دیا جا سکتا ہے۔ عدالتی حکم کے باوجود گھر کے کھانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ شوہر کو جیل مینول کے مطابق وہ سہولیات بھی نہیں دی جا رہی جس کے وہ حقدار ہیں۔ عدالتی حکم کے باوجود پرویز الہی کی گرفتاری، IG اسلام آباد نے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ اکبر خان نے توہین عدالت کیس میں لاہور ہائی کورٹ میں جواب جمع کروا دیا۔ لکھا، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی گرفتاری اسلام آباد پولیس کی جانب سے کی گئی۔ اسلام آباد کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ پرویز الہی کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی بدنیتی شامل نہیں۔ جسٹس سلطان تنویر احمد نے ڈویژن بینچ کی مصروفیت کی بنا پر سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ میاں صاحب اگر آنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کی پولیٹکس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، یہ انکریجنگ ہے، اور میری اس سٹیٹمنٹ کو بھی مس انٹرپریٹ کیا گیا۔ میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں، جو مسلم لیگ کے رہنماؤں نے میرے بارے میں بات کی ہے، خاص طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، میرے محترم دوستوں میں سے ہیں، ان کو یہ حق ہے جو بھی کہیں، میں اس پر کمنٹ نہیں کروں گا۔ میں نواز شریف تو وہ لیڈر ہیں جو بیٹی سمیت خود جیل جانے کے لیے آگے تھے۔ الفاظ نرم ہوئے نگران کے، لہجہ بھی بدل گیا۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا نواز شریف کے لیے لفظی ریلیف پیکج، گرفتاری سے متعلق بیان میں ترامیم، سابق وزیر اعظم کو لیڈر قرار دے دیا۔ رانا ثناء اللہ کی دھمکی پر تبصرے سے بھی گریز کیا۔ مبصرین کہتے ہیں وفاقی وزیر پریشر میں آ کر نواز شریف کے قصیدے پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ اگر عدالتیں ریلیف نہ دیں۔ بشیر میمن کا کھڑاک، نون لیگ سندھ میں دڑار، سابق DG FIA کو استقبالیہ کمیٹی کا کنوینئر کیوں بنایا؟ نون لیگ کے مرکزی رہنما زبیر اور مرزا اشتیاق بیگ ناراض۔ بشیر میمن اور دیگر رہنماؤں کی منانے کی کوششیں، دونوں کی استقبالیہ کمیٹی کے اجلاس میں شرکت سے معذرت۔ محمد زبیر اور اشتیاق بیگ دوسرے روز بھی اجلاس سے غیر حاضر۔ دونوں رہنماؤں کا مریم نواز کو خط لکھنے کا فیصلہ۔
الیکشن کمیشن کی فافن رپورٹ پر وضاحتیں، کہا تجزیہ قانون کی انتخابی حلقوں کے درمیان 10% فرق کے اطلاق سے حوالے سے غلط فہمی پر مبنی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت قومی اسمبلی کی 266 نشستیں صوبوں کے درمیان آبادی کی بنیاد پر تقسیم کی گئی ہیں۔ نشستوں اور آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے صوبے کا کوٹا نکالا گیا۔ الیکشن رولز 2017 کے رول 8(2) کے تحت ہر ضلع کو سٹیٹس مختص کی گئی۔ فافن نے آبادی میں فرق کا تجزیہ کرتے وقت ضلعی یونٹ کو سیٹوں کے تعین کے لیے نہیں لیا، بنیادی انتظامی یونٹ یعنی ضلع کو مد نظر رکھا۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر افسر نے چیئرمین نادرا کی سیٹ سنبھال لی۔ تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر افسر پبلک پالیسی اینڈ نیشنل سیکیورٹی مینجمنٹ میں ایم فل، آرمی اور UN مشن میں IT سے متعلق وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔